أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الحمد لله وكفى الذي خلق الأرض والسماوات العلى وبين الضلالة والهدى لا شريك له في الأرض ولا في السماء وله العزة وله العظمة وله الكبرياء وعليه التوكل والثناء والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب الأرباب وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورضوان من الله أكبر صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين العظيم الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
مجید۔ واجب الاحترام حاضرین و ناظرین کرام، رمضان المبارک کا برکتوں رحمتوں والا مہینہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ آج پورے عالم اسلام میں عید الفطر مذہبی عقیدت اور جوش و جذبے کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ قرآن حکیم نے ہمیں بتایا کہ رمضان المبارک میں جو مسلمان روزہ رکھتے ہیں، اس روزے کا مقصد کوئی مسلمانوں کو بھوکا پیاسا رکھنا نہیں ہے۔ یہ جو پورے مہینے میں ایک کورس کروایا جاتا ہے اسلام کی طرف سے اللہ کا حکم سمجھ کر، تو اس کا اصل مقصد ہے مسلمانوں کے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو جائے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یعنی اس رمضان المبارک کے روزے کے ذریعے اللہ رب العالمین یہ سکھاتے ہیں کہ ایک مسلمان کا اٹھنا بیٹھنا بھی اللہ کی مرضی سے ہو، مسلمان کا بولنا خاموش رہنا بھی اللہ کی مرضی سے ہو، مسلمان کا تعلق بنانا تعلق توڑنا یہ بھی اللہ کی مرضی سے ہو، مسلمان کا دن بھی اللہ کی مرضی سے گزرے اور مسلمان کی رات بھی اللہ کی مرضی سے گزرے۔ اسی کو تقویٰ کہتے ہیں کہ مسلمان میں یہ سوچ اور یہ خیال پیدا ہو جائے کہ میرے کسی قول و عمل سے، میری کسی بات سے، میرے کسی کام سے اللہ ناراض نہ ہو۔ اس کے لیے پھر اندھیرا اجالا برابر ہو جاتا ہے۔ وہ پھر یہ نہیں کرتا کہ لوگوں کے سامنے ہو تو اپنے اوپر تقویٰ کا خول چڑھائے رکھتا ہے، لیکن جب تنہائی ملتی ہے تو پھر اللہ کو ناراض کرتا ہے۔ وہ پھر ایسا نہیں کرتا، وہ مجلس میں بھی محفل میں بھی اللہ کو حاضر ناظر رکھ کے بات کرتا ہے، عمل کرتا ہے، اور اس کی تنہائیاں بھی اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک کورس تھا جس کے بعد مسلمان اگر صحیح معنوں میں اس میں سے گزرے تو متقی بن جاتا ہے۔ لیکن آج کے اس مختصر سے وقت میں ہم نے یہ پڑھنا ہے کہ اللہ نے جو اتنا سخت کورس کروایا اور متقی بنا دیا، تو اب ان متقین کو ان کے تقوی کا صلہ کیا ملنا ہے۔ آج صرف یہ پوائنٹ ایک پڑھنا ہے کہ رب العالمین نے جو ہمیں یا سارے مسلمانوں کو روزے کے ذریعے متقین بنایا ہے، تو اس متقین والی صفت پیدا ہونے کے بعد اس کڑے اور سخت کورس میں سے گزرنے کے بعد کیا انعام ملنا ہے، کیا صلہ ملنا ہے، کیا ثواب ملنا ہے، کیا اجر ملنا ہے۔ بس اس پر ایک دو آیتیں پڑھتے ہیں۔ یہ سورت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اس میں گرامی پر اس سورت کا نام ہے، 26واں سپارہ ہے۔ اس میں اللہ نے ذکر فرمایا ہے کہ متقین سے وعدہ کیا ہے اور ان کو کیا اجر، کیا ثواب، کیا انعام، کیا بدلہ ملنا ہے۔ فرمایا مثل الجنت التی وعد المتقون، رب العالمین نے متقین سے جس جنت کا وعدہ کیا ہے،
یعنی انعام ملنا ہے جنت، متقین کو تقوی کا بدلہ صلہ اور اجر و ثواب ملنا ہے جنت کی صورت میں۔ اور جنت کا حال اللہ نے بیان فرمایا، مثل الجنت التي وعد المتقون، متقین سے جس جنت کا وعدہ ہے اس کے حالات اور اس کا منظر یہ ہے، فرمایا فیہا انہار من ماء غیر آسن، متقین کو ملنے والی جنت میں ایسے پانی کی نہریں ہیں جو کبھی بھی باسی نہیں ہوگا، کبھی بھی خراب نہیں ہوگا۔ فرمایا وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، متقین سے جس جنت کا وعدہ ہے اس جنت میں ایسی نہریں ہیں دودھ کی، اور وہ دودھ ایسا ہوگا کہ لم یتغیر طعمہ، کبھی بھی اس کا ذائقہ نہیں بدلے گا، اور گلاس 1.5 گلاس کی بات نہیں، کلو 2 کلو کی بات نہیں، انہار نہریں ہیں، دودھ کی نہریں۔ فرمایا وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، اور متقین سے جس جنت کا وعدہ ہے اس جنت میں شراب کی نہریں ہوں گی، شراب کی نہریں، شراب اور پھر نہریں، لذۃ للشاربین، پینے والوں کو بڑی ہی لذیذ ہوگی وہ شراب، پینے والوں کو بڑا ہی مزہ آئے گا۔ فرمایا وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، اور جس جنت کا متقین سے وعدہ ہے اس میں شہد کی نہریں ہوں گی، شہد کی نہریں، کلو 1.5 کلو کی بات نہیں۔ فرمایا وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، صاف نتھری اور نکھاری ہوئی ریفائن کی ہوئی شہد کی نہریں، وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور صرف کی بات نہیں بلکہ جنت میں ان کو ہر قسم کا پھل ملے گا۔ رمضان میں اللہ نے پانی سے پینے سے روکا، کھانا کھانے سے روکا، اور ثواب کیا دیا، انعام کیا دیا، اجر کیا دیا، پانی سے دنیا میں روکا، جنت میں پانی کی نہریں بہا دی۔ کوئی بھی پاک پاکیزہ چیز پینے سے روزہ دار کو روکا، ثواب کیا ملا، انعام کیا ملا، اجر کیا ملا؟ فرمایا اس کو دودھ کی نہریں دیں گے۔ دنیا میں میری خاطر پانی اور دودھ چائے پینے سے رکا رہا، لیکن ثواب اب یہ ملے گا کہ 1-2 کپ یا 1-2 گلاس نہیں بلکہ دودھ کی نہریں۔ اور دنیا میں پھل فروٹ کھانے سے روزہ دار رکا رہا، انعام یہ ملے گا کہ وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، متقین کے لیے اس جنت میں ہر قسم کے پھل ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ جو چیز اصل ہے اور بہت ہی قابل غور اور قابل توجہ اور قابل تعریف ہے وہ یہ ہے کہ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ، دنیا میں اپنی منمانی چھوڑے رکھی، اپنی مرضی چھوڑ کے اللہ کی مرضی اپنے اوپر لاگو اور طاری کیے رکھی۔ آج جنت میں اللہ صلہ یہ دے رہے ہیں کہ
مغفرۃ من ربہم، اللہ بخشش کا اعلان فرمائیں گے، اور جنت میں اتنی بڑی بڑی نعمتیں۔ قرآن حکیم کہتے ہیں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم، کسی کو پتہ ہی نہیں، اللہ کہتے ہیں میں نے ان کے لیے کیا کیا وہاں چھپا رکھا ہے، من قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک، آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی، اتنا کچھ کہ بندہ راضی ہو جائے گا۔ مسلم شریف کی احادیث کی روشنی میں یوں سمجھیے اللہ جنت میں جو خوبصورتی اور حسن عطا فرمائیں گے ہر جنتی کو، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ عام طور پہ جنت کے تذکروں میں بڑی ضعیف اور موضوع حدیثیں لوگ بیان کرتے رہتے ہیں، یہ مسلم شریف کی حدیث، فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی کو جو حسن ملے گا وہ 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ ہوگا، اور بڑا ہی خوبصورت پہلو ذکر ہوتا رہتا ہے کہ جنت کا سب سے اہم اور خوبصورت پہلو یہ ہے کہ وہاں کی ہر چیز لازوال، وہاں کی ہر چیز ہمیشہ کے لیے، وہاں کی ہر نعمت سدا کے لیے، یعنی اللہ نے ہر جنتی کو، ہر متقی کو جو حسن دینا ہے وہ بھی سدا کے لیے، ہمیشہ کے لیے، جنتی کو جو جوانی ملنی ہے وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، جو رعنائی، دلکشی اور خوبصورتی ملنی ہے وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور جو ساتھ ملنا ہے ساتھی کا، جو ساتھ ہونا ہے نا وہ ساتھ بھی ایسا کہ موت بھی اس کو جدا نہیں کرے گی، کیونکہ موت جنت میں ہے ہی نہیں، سب کچھ اللہ نے وہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کا حقدار بنا دے۔ آپ کے ساتھ جو وعدہ تھا وقت مقررہ پر انشاءاللہ جماعت کھڑی ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس دنیا میں اپنی مرضیاں چھوڑ کے، مختصر سا وقت ہے، بڑا ہی مختصر وقت ہے، جتنا بھی گزار لیا جائے وہ مختصر ہی ہے۔ کأنہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا، کہ ایسے لگے گا قیامت کے دن کے بدلے میں، مقابلے میں اس کا موازنہ کرتے ہوئے ایسے لگے گا جیسے ہم ایک دن رہ کے آئے، ایک صبح یا ایک شام دنیا میں رہ کے آئے ہیں۔ تو یہ مختصر سا وقت اپنی مرضیاں چھوڑ دیجئے اور اللہ کی مرضیاں اپنے اوپر طاری کیجئے، اللہ کے آرڈر، حکم، احکام اپنے اوپر طاری کیجئے۔ جنت میں پھر یہ ہوگا وَلَهُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُهُمْ، کہ ان کو وہ کچھ ملے گا جو وہ چاہیں گے، وہاں اپنی مرضی چلے گی، یہاں رب کی مرضی اختیار کر لیجئے انشاءاللہ۔ اور اس سے بھی بڑھ کر جو آیت مبارکہ خطبہ میں پڑھی اس کا بھی صرف ترجمہ سن لیجئے۔ یہ ساری چیزیں دے کے، مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ ایک دن پوچھیں گے جنتیوں اس سے کہ کیا چاہیے تمہیں، وہ کہیں گے کسی چیز کی کمی نہیں، عیش ہے، بہاریں ہیں، مزے ہیں، لیکن اللہ فرمائیں گے کہ سب کچھ ہے، بڑے مزے ہیں، بڑی عیش ہے، لیکن آج تمہیں میں وہ نعمت دینے لگا ہوں کہ جو ان ساری چیزوں پر بھاری اور ان ساری چیزوں سے قیمتی ہے، اور وہ یہ اعلان ہوگا، رب ذوالجلال فرمائیں گے متقیو، جنتیوں، جنت کے حقداروں، جنت میں آنے والوں، زبان سے اعتراف کر رہے ہو کہ کسی چیز کی کمی نہیں، لیکن میں ان ساری چیزوں سے بڑی نعمت تمہیں یہ دینے لگا ہوں کہ میری طرف سے یہ اعلان ہے کہ میں تم سے راضی ہو گیا ہوں اور میں کبھی بھی آج کے بعد تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ وَرِضْوَانٌ، اچھا میں دیکھا ٹائم دا نا کوئی اعتراض پھر بنے۔ اچھا تو سب سے بڑا اعلان کیا ہوگا؟ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، کہ یہ دودھ کی نہریں ایک طرف
یہ شراب طہور کی نہریں ایک طرف، یہ تر و تازہ پانی کی نہریں ایک طرف، اور یہ حسن و جمال ایک طرف، یہ صدا کی جوانی ایک طرف، یہ ہمیشہ کا حسن ایک طرف، لیکن رب ذوالجلال فرمائیں گے اس سے بڑی یہ نعمت ہے کہ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، کہ تم سے آج کے بعد میں نے ناراض نہیں ہونا۔ تو ایک مملوک کے لیے، ایک عبد کے لیے، ایک بندے کے لیے واقعتاً اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں کہ اس کا آقا، اس کا خالق، اس کا مالک اپنی زبان اقدس سے یہ فرمائے کہ آج کے بعد میں تم سے راضی ہوں، کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا۔ اور اس عید کے اجتماع میں ان عظیم ہستیوں کو بھی اسی حوالے سے یاد کیجئے جنہیں اصحاب محمد کہتے ہیں رضوان اللہ علیہ مجمعین، کہ ہم سب کے لیے، باقی ساری کائنات کے لیے، جس نے بھی جنت میں جانا ہے، اللہ سب کو لے جائے، اللہ سب کے مقدر میں کرے، وہاں ہوگا یہ اعلان رضوان کا، وہاں ہوگا یہ اعلان کہ میں تم سے خوش ہوں۔ صحابہ کا مقام اسی زاویے سے یوں سمجھیے کہ وہ اتنی عظیم ہستیاں تھیں، وہ اتنے عظیم لوگ تھے، وہ اتنے شان اور مقام والے لوگ تھے کہ ان کے بارے میں رب العالمین نے اسی دنیا میں اعلان فرمایا لقد رضی اللہ، کہ ان سے تو میں آج یہاں ہی خوش ہوں۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ خوش کیوں ہوئے اللہ، یہ بھی پہلو ذکر کرنا لازمی ہے۔ آج کے اس بے عملی اور دین سے دوری اور دین بیزاری کے ماحول میں یہ ذکر کرنا اور فوکس کرنا، آپ کو متوجہ کرنا ضروری ہے کہ صحابہ سے اللہ راضی اس لیے ہوئے کہ انہوں نے جہاں اپنے ایمان پختہ کیے، جہاں اپنے عقائد اور نظریات قرآن کے مطابق بنائے، وہاں انہوں نے اس بات کا بھی اہتمام کیا، اس بات کا بھی خیال رکھا کہ زندگی میں اللہ کا ایک حکم بھی انہوں نے ٹوٹنے نہیں دیا۔ تو جہاں اذانیں لا حاصل جا رہی ہیں، جہاں اذانیں اگنور ہو رہی ہیں، جہاں مسجدیں ویران ہیں، جس ماحول میں اللہ کا حکم ماننے والا کوئی نہیں رہا، اس میں یہ بات بھی ہمیشہ کے لیے یہ ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اور قرآن مجید میں بھی جہاں جہاں جنت کا تذکرہ آیا ہے، جہاں بھی اللہ نے جنت کا تذکرہ کیا ہے، فرمایا جزاء بما کانوا یعملون، یہ بدلہ ہے ان کے اعمال کا۔ وہ عمل کرتے تھے، نماز کو فرض سمجھ کر فرض ادا بھی کرتے تھے، روزہ فرض سمجھتے تھے، یہ عقیدہ ہے۔ اگر فرض نہ سمجھے عقیدہ خراب، لیکن فرض سمجھ کر اس پر عمل بھی کرتے تھے۔ حج فرض ہے شرائط کے ساتھ، یہ عقیدہ ہے، لیکن وہ صرف سمجھتے نہیں تھے، وہ حج ادا بھی کرتے تھے۔ زکوٰۃ فرض ہے پوری شرائط اور قیود کے ساتھ، لیکن یہ عقیدہ ہے کہ فرض ہے، اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ ساری جگہوں پہ جہاں کہیں جنت کے اور انعامات کے، اجر و ثواب کے صلے اور بدلے کے تذکرے ہیں، وہاں رب العالمین یہی خاص طور پہ ذکر فرماتے ہیں کہ جزاء بما کانوا یعملون، یہ سارے ان کے اعمال کے بدلے ہیں جو انہوں نے اپنی مرضیاں چھوڑی، اپنی خواہش چھوڑی، اپنی منمانیاں چھوڑی ہے نا، یہ ان کے ان اعمال کے اور ان کے اس جذبے کا بدلہ اللہ دیتے ہیں کہ اس نے میرے لیے اپنی مرضی چھوڑ دی۔ اور دنیا میں جب اس طرح زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ آخرت میں ایسی زندگی ملے گی، ایسی زندگی ملے گی، ایسا اجر ملے گا، ایسا ثواب ملے گا کہ وہاں سراسر انسان کی، مسلمان کی، متقی کی مرضی چلے گی۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا خیال ہے جن دوستوں نے آنا تھا آگے ہیں۔ نماز عید چونکہ سال بعد آتی ہے تو اس کا طریقہ سماعت فرما لیں، دو ہی رکھتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی عید والے دن یہ طریقہ بتایا کرتے تھے، اور خاص طور پہ آپ جب بتانا شروع فرماتے نا تو یہ لفظ استعمال فرماتے
کہ لوگوں جس طرح تم نے 2 رکعت صبح پڑھی ہے نا فجر کی، اس طرح ایسے ان لفظوں سے شروع فرماتے، تو 2 رکعت فجر جس طرح ہم پڑھتے ہیں اسی طرح 2 رکعتیں پڑھنی ہیں۔ لیکن تھوڑا سا عید کی نماز میں اور عام نماز میں فرق ہے۔ جب ہم اللہ اکبر کہیں گے تو امام بھی اور مقتدی بھی سارے سبحانک اللہم پوری پڑھیں گے بلا الہ غیرک تک، پھر 3 تکبیریں پڑھیں گے، یعنی اللہ اکبر کہیں گے 3 دفعہ اور 2 دفعہ ہاتھ نیچے ایسے چھوڑ دینا ہے، اور تیسری دفعہ جب اللہ اکبر کہنا ہے تو ہاتھ باندھنے ہیں۔ اس کے بعد عام جس طرح نماز میں قرات ہوتی ہے، فاتحہ پڑھی جائے گی اور ساتھ سورت کوئی پڑھی جائے گی، اور اس کے بعد رکوع سجدہ پوری رکعت کی جائے گی۔ پھر دوسری رکعت میں جب ہم کھڑے ہوں گے تو سب سے پہلے یہ تلاوت والا کام ہوگا، یعنی فاتحہ پڑھی جائے گی، کوئی سورت پڑھی جائے گی۔ اس کے بعد رکوع جانے سے پہلے 3 دفعہ پھر کہیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور تینوں دفعہ ہاتھ چھوڑ دیں گے، اور تیسری دفعہ پھر چوتھی دفعہ جب اللہ اکبر رکوع والی کریں گے تو پھر رکوع میں چلے جائیں گے اور اس طرح پوری رکعت پڑھیں گے۔ اور اسی طرح صبح بھی میں نے عرض کیا کہ جو اسلامی عید ہے نا، اس کا اسلامی طریقہ بھی موجود ہے، جو لوگوں نے خود بنائی ہے اس کا کوئی طریقہ نہیں۔ پوچھئے جو مناتے ہیں ان سے پوچھئے کہ جناب رسول اللہ نے کیسے منائی یہ عید، ہمیں بھی بتلاؤ، آپ کیا کرتے؟ یہاں تو صبح سے لے کے نماز عید خطبہ تک سارا طریقہ موجود ہے اسلامی عید میں، جو اسلام کی بیس پہ نہیں عید منائی گی، جس میں نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے، صرف لوگوں نے بنائی ہے، اس کا کوئی طریقہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ پوچھئے ان سے جو بناتے ہیں، لیکن یہ چونکہ پورے عالم اسلام میں 14 صدیوں سے اللہ کے حکم سے منائی جا رہی ہے، اس کا طریقہ بھی موجود ہے۔ اور اس کا طریقہ یہ دیکھیے کہ اس میں بھی مرضی نہیں، وہ ساری مرضی ہے، وہ منانے سے لے کے اس کو ایجاد کرنے سے لے کے رات تک بازاروں میں داڑھیوں کے ساتھ مسجدوں میں ناچنے تک سارا کچھ مرضی ہے۔ داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، مسجدوں میں ناچ رہے ہیں، یہ سب کچھ مرضی ہے۔ لیکن اسلامی عید میں آپ کو کہیں بھی ایسی واحیات بات نہیں ملے گی۔ یہاں پھر کیا ہے کہ جمعہ میں آپ دیکھیں گے خطبہ پہلے ہے، نماز بعد میں ہے۔ یہاں چونکہ یہ ہے بھی اسلامی عید اور طریقہ بھی اس میں اسلامی ہی لگتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہاں ہم عید کی نماز پہلے پڑھیں گے اور خطبہ بعد میں پڑھیں گے، اور خطبے کے بعد عام مساجد میں آپ دیکھتے ہوں گے دعا وغیرہ کی جاتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم الگ سے دعا نہیں فرماتے تھے، آپ کی من و ان عین بعین پابندی کرنے کا نام ہی دین ہے۔ اور اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی ہم جرم کرتے ہیں؟ یہی اصل دین ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا، ایک ذرہ برابر نہ کمی کرنا نہ اضافہ کرنا، یہ اصل دین ہے، اور یہی ہم کہہ رہے ہیں۔ تو اس میں پھر کیا ہوگا کہ دعا وغیرہ خطبہ کے اندر ہی اللہ سے مانگیں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ فلسطین میں 6 مہینوں کے اندر عام جو اندازے آج کل لگائے جا رہے ہیں، 30,000 بندہ شہید ہو چکا ہے، 30,000 بندہ مسلمان، بچے، خواتین، عورتیں اور مرد اور بوڑھے شہید ہو چکے ہیں، 30,000۔ یہ میڈیا پر تانا بھی دیا جا رہا ہے کہ مولویوں کی دعاؤں سے آج تک کچھ نہیں ہوا۔ عرض سنیں، میرے نبی نے جنگ بدر کے میدان بدر میں پہنچ کر فتح نصرت کی دعا کی ہے۔ جب تم میدان میں ایک قدم رکھنے کے لیے تیار نہیں، پورے عالم اسلام میں ایک بندہ بھی تیار نہیں، یا تیار ہیں تو ان کو موقع نہیں مل رہا، میدان بدر میں پہنچ کر دعا فتح نصرت کی ہے، پھر فتح ملتی ہے۔ میدان ہم سارے چاہتے ہیں کہ انقلاب تو اسلامی آئے، لیکن میرا جو ہے نا بال بھی بیکا نہ ہو، میری راتیں، میرے روٹین آف لائف بالکل متاثر نہ ہو، لیکن اسلام نافذ ہو جائے۔ ایسے نہیں ہوتا، دعا پھر بھی کریں گے انشاءاللہ، لیکن اس بات کی طرف متوجہ کرنا ضروری ہے کہ فتح ہو نصرت کی دعا تب قبول ہوتی ہے جب میدان بدر میں بندہ پہلے پہنچے، ہتھیار سجا کر، ٹریننگ لے کر، تربیت لے کر، شہادت کے جذبوں کے ساتھ جب میدان میں پہنچ کے رب العالمین کے سامنے ہاتھ پھیلائے نا،
تو پھر فتح نصرت ملتی ہے۔ کسی کو غلط فہمی یا خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے، دعائیں ضرور کریں گے لیکن نہیں ملتی اس طرح فتح و نصرت۔ جب تک میدان عمل میں کوئی نہیں آتا اس وقت تک صرف یہی ہونا ہے کہ ہم نے گننا ہے کہ اتنے شہید ہو گئے تو اتنے شہید ہو گئے، بس یہی ہوتے رہنا ہے۔ جب یہ امت بیدار ہوگی، دنیا سے محبت دل سے نکالے گی، موت کی محبت، الموت، صحابہ کیا کہتے تھے؟ الموت اصلا احلا من الاصل عندنا، صحابہ کا یہ نعرہ ہوتا تھا، فرماتے تھے موت ہمیں شہد سے زیادہ پیاری ہے، اور آج اسی سے سارے عالم اسلام لرزہ براندام ہے، موت کے نام سے۔ تو دعا پھر بھی کریں گے۔ یہ میں نے کہا ذرا نوجوان طبقہ سوشل میڈیا سے متاثر ہوتا ہے، اب ہم مولویوں کو طنز کہتے ہیں، ذرا سن لیں وہ بات، کہتے ہیں کہ جتنی اسرائیل کی آبادی ہے اتنے پاکستان میں مولوی ہیں، یہ طنز کر رہے ہیں، تو ان کی دعاؤں سے کیا ہوا ہے آج تک؟ تو بھائی سنو تو صحیح علماء سے، علماء کے خادموں سے سنو، یہ پوائنٹ ہے کہ فتح و نصرت کی دعا میدان میں پہنچ کے کرو، پھر اللہ راضی ہوتے ہیں، اس کے بغیر دعائیں ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے قدرت کا تو کچھ نہیں نہ کہا جا سکتا، اللہ تو ان کو زلزلے سے تباہ کر سکتا ہے، ان کو زمین میں دنسا سکتے ہیں، اللہ تو قادر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ان تنصر اللہ ینصرکم، تم اگر اللہ کے حکموں پر عمل کرو گے تو پھر ینصرکم، تم فتح و نصرت کے حقدار ہو، ورنہ نہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز عید پڑھیں گے، کوئی تکبیر نہیں، اس کی کوئی اذان نہیں، یہ شرعی اسلامی اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اس کے بعد دعا ہوگا۔